ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي القرشي المكي المدني الهاشمي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد
پتہ نہیں کب چھن جائیں. میں غور کریے گا, بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں, آ تو گیا ہے لیکن کب چھن جائے معلوم نہیں ہے. امام علی نے دنیا کو طلاق دے دیا. دنیا والوں اس بات کا خیال رکھنا, یہ زندگی نہیں ہے, یہ موت کے مانند ہے. کیونکہ قرآن ایک ایک مرحلے پر پیغام دے رہا ہے. کئی مقام پر آیا ہم نے تم کو موت دیا ہے, ہم ہی زندگی دیں گے, پھر ہم تم کو موت دیں گے, پھر تم کو اپنی طرف بلا لیں گے. دنیا والوں یہ ایک ایک مقام پر کہہ رہے ہیں. اسی مقام پر ایک بار اور آیا قرآن میں, کل نفس ذائقۃ الموت. جو دنیا میں آیا ہے سب کو مزہ چکھنا ہے. صلوات پڑھ محمد مزہ سب کو چکھنا ہے. کوئی ایسا نہیں جس کو موت نہ آئے, لیکن موت آنے سے پہلے جو تمہاری زندگی ہے اس میں غرور نہیں ہونا چاہیے. اچھا بڑی جلدی ایک اور مجلس ہے, ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ جو زندگی ہے اس میں غرور نہیں ہونا چاہیے, گھمنڈ, ایٹیٹیوڈ. ایم رائٹ؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. جہاں تھوڑا سے بھی ایٹیٹیوڈ آ گیا, گھمنڈ آ گیا,
تو کر رہے تھے گریز نہیں کریں گے، سیاہ رنگ ہے لیکن اب وعدہ کر چکے ہیں، نبھانا ضروری ہے۔ یہاں پر رک کر ایک اور آسانی سے جملہ کہہ دوں، نبی خدا جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بھائی غور کریے گا، اگر کوئی نبی خدا وعدہ کر دے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، کہا ٹھیک ہے بہتر یہ ہوگا کھانے کو بنایا جائے، مچھلی کو تلا جائے، مچھلی کو پروسا جائے، ہم کھائیں گے، کھانے کے بعد شادی کریں گے۔ یہاں پر رک کر تاریخ لکھتی ہے شادی مکمل ہو گئی، معاملہ وہ بھی آیا، اب ہاتھوں کو بلند کر ریا پروردگار، یہ ہلکا سے غرور آ گیا تھا، ہلکا سے گھمنڈ آ گیا تھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے نبی خدا اس بات کا خیال رہے اگر ہلکا سے غرور آ جائے تو اللہ قوت چھین لیتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ غرور آ جائے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، محمد ہمارے جیسے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ نبی خدا کے اندر ہلکا سے، اس کو غرور نہیں کہیں گے، اس کو انانیت نہیں کہیں گے، یہ دنیا کو سمجھانے کے لیے مصلحتاً کام چل رہا تھا۔ وَإِلَّا نبی خدا کبھی غرور نہیں کرتا ہے، اور جو غرور کر لے اس کو ہم نبی مانتے بھی نہیں۔ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسے بہت سے ہوئے، کچھ مرزا غلام احمد قادیانی نظر آئے جنہوں نے اپنے کو کہہ دیا ہم نبی خدا ہیں، لیکن بعد میں معلوم چلا ان کا سیاہ منہ نظر آ گیا۔ بھائی غور کریے گا، یہ نبی خدا ہو نہیں سکتے۔ کچھ سجا نام کی آئے کہ ہم نبی خدا ہیں، اچھا یہ معاملہ نبی خدا تک تھا تو چل جاتا۔ اب ایران کے زمانے میں دیکھ لیجئے کچھ ایسے چلے آئے انا المہدی۔ بھائی غور کریے گا، ہم مہدی ہیں، اور مہدی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ آ جائیے حضور، آگے آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ خیر اب مولانا تو آ ہی چکے ہیں، تائید ہوتی رہے گی ہر بات کی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ کہ اگر ہلکا سے غرور آ جائے تو یقین جانیے معاملہ قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ معرفت ختم ہو جاتی ہے، اور جب معرفت آتی ہے تو چراغ گل بھی کر دیا جاتا ہے تو لوگ جگہ نہیں چھوڑتے۔ لیکن اگر معرفت نہ ہو تو یقین جانیے رسول کے ساتھ جنگ کرنے تو آتے ہیں، رسول کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے امام علی کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ قریب آئے، مولا آپ جہاد کریے، آپ قیام کریے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اچھا قیام کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے کرا جائے گا، لیکن آج نہیں، کل ہوگا۔ غور کریے گا، مولا کل کہاں؟ کل مولا ٹھیک ہے، جا کہاں رہے ہو؟ غور کریے گا، جانے سے کام نہیں ہوگا، کل تو ہوگا لیکن ایک کام کر کے آنا ہوگا۔ مولا کون سا کام؟ یہ جو زلفیں لہرا رہی ہیں، ایک اور کریے گا، بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو زلفیں آپ کی لہرا رہی ہیں اس کو منڈوا کر آئیے۔ بھائی غور کریے گا، امام نے کہا کل ہوگا قیام، کل کریں گے جہاد، لیکن یہ جو زلفیں لہرا رہی ہیں ان کو منڈوا کر آئیے، اور آسانی سے جملہ کہوں اپنے سر کو گنجا کر کے آئیے۔ بھائی غور کریے گا، جو بال لہرا رہے ہیں ان کو ختم کر کے آئیے۔ تاریخ لکھتی ہے صحاب کا ہجوم لگا ہوا تھا، چاہنے والے بہت آئے تھے، مولا قیام کریے۔ امام نے صرف ایک جملہ کہا، قیام ہوگا یقیناً ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے پہلے سر کے بالوں کو منڈوا کر آؤ۔ تاریخ لکھتی ہے امام کے پاس کھڑے ہوئے ہیں سلمان، مقداد، ابو ذر، میثم تمار کھڑے رہے۔ تاریخ لکھتی ہے 10 بجے کا ٹائم مثال کے طور پر دیا گیا،
دوسرے دن آئے، یہ 4 افراد کے علاوہ 5واں کوئی نہ آیا۔ امام نے میثم کو قریب بلایا، میثم جو امت اپنے امام کے کہنے پر سر کے بال نہ منڈوا پائے، وہ امت امام کے کہنے پر سر اور تن میں جدائی کیا کھاک کرے گی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جب معرفت نہیں ہوتی ہے تو ایسے ایسے افکار سامنے آتے ہیں۔ پروردگار نے پہلے موت کو خلق کرا ہے، پہلے موت کی آمادگی کر لو۔ جب موت کے لیے آمادہ ہو جانا، تب تمہارے لیے حوروں کا انتظام کرا گیا ہے، تب تمہارے لیے غلمان کا انتظام کرا گیا ہے۔ لیکن حوریں صرف کہنے والی نہیں ہیں، غور کریے گا۔ ہاں، وہ جو خیال میں آ جائیں حوریں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، ان سے معاملہ پرے ہے۔ یہ جو آج مولوی وغیرہ کہتے ہیں کہ حوریں ملیں گی، ایسے نہیں ملتی ہیں کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں پروردگار اللہ اکبر، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، خیال چل رہا ہے دھنیا لانی تھی۔ بھائی غور کریے گا، یہ حوریں ایسے نہیں ملتی ہیں۔ حوریں تو ویسے ملتی ہیں کہ اگر نماز کے عالم میں آ جائیں، تیر کو نکال لیا جائے تو خبر بھی نہ ہو۔ نماز ہو تو ایسی ہو، معرفت کے ساتھ ہو، اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، رسول خدا کی معرفت ہونی چاہیے۔ لیکن دنیا والوں کو صرف 2 ہی چیزوں کی معرفت ہے، ایک دولت کی معرفت، دوسری جائیداد کی معرفت۔ اچھا، مجھے معلوم ہے جملے سخت ہیں، تبھی برداشت نہیں ہوا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور جب معرفت نہیں ہوتی ہے تو ایسے ایسے نظریے سامنے آتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ نے قرآن مجید میں ہر مقام پر ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، پروردگار نے ارشاد فرمایا کیف تنظرون تکفرون باللہ، تم لوگوں نے کفر کو اختیار کر لیا اور تم نے دیکھا بھی نہیں کہ تمہارے اندر روحیں نہیں تھیں، ہم نے روحیں دی تم کو، ہم نے تم کو جان دی، اور تم نے یہ سوچ لیا کہ جان مل گئی ہے تو معاملہ ختم، اب ہم تم کو موت دیں گے، اور موت دے دی تو یہاں پر معاملہ رکے گا نہیں، پھر ہم تم کو حیات دیں گے۔ اچھا، حیات دے دیں گے، پھر یہ نہ سوچنا کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا، ثم الیہ ترجعون، پھر اپنی طرف تم کو پلٹا لیں گے۔ دنیا والوں، یہاں پر معاملہ ایک زندگی کا ہے، لیکن موت 4 بار مل رہی ہے۔ جب 4 بار موت مل جائے تو اس طرح آمادگی بھی تو ہونی چاہیے۔ تاریخ لکھتی ہے شب عاشور کا زمانہ چل رہا ہے، آمادگی دیکھیے، جس کے لیے ایک لفظ بڑا شائع کر دیا گیا ہے، بڑا آشکار کر دیا گیا ہے، بیمار کربلا۔ انہی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ یہ بیماری جو ہوتی ہے یہ ٹمپریری ہوتی ہے۔ بھائی غور کریے گا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تائید کر دیں گے، کوئی بھی بیماری ہو ٹمپریری ہوگی، پرماننٹ نہیں ہوتی ہے۔ پرماننٹ صرف ایک ہی بیماری ہے جس کا نام ہے موت، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، وہ بھی ایک نعمت ہے، بیماری نہیں ہے۔ ہاں، موت پرماننٹ ہے، ٹمپریری بیماری ہوتی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے شب عاشور کا زمانہ چل رہا ہے، علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں، امام سجاد کھڑے ہوئے ہیں، فوج اعداء کے سامنے رک کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر بابا اجازت دے دیں، انہی کے الفاظ ہیں جن کے لیے بیمار کربلا نکلا، غور کریے گا، اگر بابا اجازت دے دیں تو سورج نمودار نہیں ہوگا، لشکر میں ایک بچے گا بھی نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ امام سجاد نے۔ تاریخ لکھتی ہے روز عاشور کا زمانہ آیا، امام نے دعا کری، پروردگار کچھ ایسا ہو جائے، ایسی بیماری آ جائے کہ ان کے اوپر سے جہاد ساقط ہو جائے۔ لفظ جہاد ساقط کرنے کے لیے صرف بیماری طاری ہوئی ہے، اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ زندگی بھر کے لیے بیمار بنا دیا گیا۔ دنیا والوں، امام سجاد ایسے ہی نہیں ہوئے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے یہاں روز عاشور کا زمانہ بھی ختم ہو گیا،
11 محرم کا زمانہ ہے، باپ کی شہادت واقع ہو چکی ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے امام سجاد جب غریبوں کی شام آئی ہے تو امامت کی صبح نمودار ہوئی۔ کہ جب ایک امام دنیا سے چلا جاتا ہے بڑی جلدی صرف 5 منٹ کے اندر، جب ایک امام دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرے کی امامت آتی ہے۔ جب امامت منائی جاتی ہے تو تاریخ لکھتی ہے جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کری جاتی ہے۔ لیکن اللہ عمر سعد نے عجیب حکم دے دیا، یہ غریبوں کی شام یقیناً ہے لیکن ان کے خیموں میں آگ لگا دی جائے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا بچوں کے خیموں میں آگ لگائی گئی، بیویوں کے خیموں میں آگ لگائی گئی۔ میں دیکھتا تھا کہ بیویاں ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے جاتی تھی، دوسرے خیمے سے نکل کر تیسرے خیمے جاتی تھی۔ جب سارے خیمے جل گئے تو میں نے دیکھا ایک بیوی دوبارہ خیمے میں گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ بیوی دوبارہ خیمے میں کیوں گئی، لیکن میں نے دیکھا کچھ ہی لمحے کے بعد یہ بیوی باہر آئی۔ اور جب وہ بیوی باہر آئی تو خالی باہر نہ آئی بلکہ اپنی پشت پر امام کو لے کر آئی۔ ارے اب سمجھو زینب کس ذات کا نام ہے، زینب اس ذات کا نام ہے جس نے امامت کو بچایا ہو۔ راوی بیان کرتا ہے جب سارے خیمے جل گئے ہیں تو جناب زینب نے سوال کر لیا، بیٹا سجاد خیمے میں رہا جائے یا خیموں سے خروج کرا جائے؟ امام سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں بیماری کے عالم میں ہیں لیکن امام سے سوال کر رہی ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے بیٹا سجاد اب کرا کیا جائے؟ اے پھپھی اماں بہتر یہ ہوگا کہ خیموں سے خروج کر لیا جائے، جان کا بچانا واجب ہے۔ تاریخ لکھتی ہے وہ مرحلہ بھی آیا جب اونٹ پر سوار کرایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں موجود ہیں، پیروں میں بیڑیاں موجود ہیں، گلے میں خاردار موجود ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جب کربلا کے میدان میں جب گھوڑوں کے ذریعے سے لاشوں کو پامال کرا جانے لگا تو ہر قبیلے کا آیا اپنے والے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ جون کے قبیلے والے آئے ان کو لے کر چلے گئے، ابیب کے قبیلے والے آئے اس کو لے کر چلے گئے، ارے یہاں تک کہ سعید و زہیر کے قبیلے والے آئے ان کو لے کر چلے گئے۔ لیکن امام جب کربلا کی طرف سے گزرنے لگے تاریخ لکھتی ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دی، اللہ، ارے سب نے اپنے جنازوں کو اٹھا لیا لیکن میرا بابا حسین بے غور و کفن پڑا ہوا ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے امام سجاد آگے چلتے جا رہے ہیں، بس 2 منٹ اور بیان کروں گا۔ تاریخ بیان کرتی ہے امام سجاد چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک مرحلہ وہ بھی آیا یہاں تک کہ شام پہنچنے والے تھے، مرحلہ آیا امام سجاد بیٹھ گئے، اپنے پاؤں کو پھیلا لیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے جب پاؤں کو پھیلایا تو جناب سکینہ قریب آ گئی، اے بھیا سجاد یہ پاؤں کو پھیلانے کا سبب کیا ہے؟ ابھی بھی اس بات کا خیال رہے ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہیں، ان چھالوں میں آبلے ہو گئے ہیں اور اس میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے جب رسن کھولی گئی ہے تو امام سجاد کے پیروں سے ان کانٹوں کو نکالا جناب سکینہ نے۔ راوی بیان کرتا ہے یہاں پر سجاد کے آنسو نکل رہے ہیں اور تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب سکینہ سے سوال کر لیا، اے بھیا سجاد اب تو آرام مل گیا ہوگا، یہ صدائے تکبیر کیوں بلند کر رہے ہیں؟ کبھی بیٹی سکینہ، اے بہن سکینہ اس بات کا خیال رہے ہمارے پیروں میں چھالے جس طرح ہیں، اے بی بی تم بھی تو اسی راستے سے آئی ہو، ارے تمہارے پیروں میں بھی چھالے ہوں گے، ارے ان چھالوں میں کانٹے ہوں گے۔ کسی میں اتنا خیال نہ آیا کہ بی بی کے پیروں سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضم بے قضائہ و تسلیم لامرہ۔ پروردگار
تجھے محمد وال محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد وال محمد کا واسطہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار تجھے محمد وال محمد کا واسطہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما۔ پروردگار تجھے محمد وال محمد کا واسطہ مرحوم کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے محمد وال محمد کا واسطہ مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد وال محمد کا واسطہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار تجھے محمد وال محمد کا واسطہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگار تجھے محمد وال محمد کا واسطہ منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انسان شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ ذرا سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ